آج ہم بخاری شریف کے اس حصے کی احادیث پڑھنے لگے ہیں جو کتاب الایمان سے بھی پہلے کا ہے۔ ہم نے کتاب الایمان کی احادیث پڑھی ہیں، لیکن یہ احادیث پہلے نہیں پڑھی گئیں، جبکہ بخاری شریف میں یہ احادیث کتاب الایمان سے پہلے ہیں، اور یہ احادیث بدء الوحی کے تعلق سے ہیں، وحی کے آغاز کے تعلق سے ہیں۔ ان احادیث میں وحی کے بارے میں گفتگو ہوگی، وحی کی اقسام، وحی کی عظمت، مقام وحی، کہاں پہ وحی کا نزول شروع ہوا، اور وحی کا زمانہ، اور جن پہ وحی نازل ہوئی ان کے اوصاف، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ امام بخاری یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ اور وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے کسی بندے پہ جو خبریں نازل ہوتی ہیں اور تیزی کے ساتھ مخفی طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی ایک ہوتی مطلوب اور ایک وحی ہوتی ہے غیر مطلوب۔ کیا مطلب؟ ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ کون سی وحی ہے؟ قرآن۔ اور ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن احکام و مسائل وہاں سے اخذ کی جاتے ہیں، اور وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ وحی کبھی خواب کی شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی الہام کی شکل میں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وحی کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، اور فرشتہ بھی کبھی کسی انسانی شکل میں آتا ہے اور کبھی اپنی شکل میں آتا ہے۔ تو یہ سب وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اس پہلا باب جو ہے اس میں امام بخاری کہتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باب اس بارے میں ہے کہ وحی کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ امام بخاری وحی سے متعلقہ احادیث ایمان سے بھی پہلے لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں ایمان ہو یا نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا عبادت سے، سب کا دار و مدار وحی کے اوپر ہے۔ وحی کے بغیر جو عقیدہ آپ اپنائیں گے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس عمل کے پیچھے، جس نماز کے پیچھے، جس حج کے پیچھے، جس زکوٰۃ کے پیچھے وحی نہیں ہے، کتاب و سنت نہیں ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے وحی کے بارے میں امام بخاری احادیث پہلے لے کر آئے ہیں۔ تو پہلے باب میں امام بخاری ایک آیت بھی لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں وقول اللہ جل ذکر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا اوحینا الیک، کہ بے شک ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، والنبیین من بعدی، اور ان نبیوں کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد میں آئے۔ والنبیین من بعدہ، یہ بعد ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کی طرف۔ جی ہاں، تو یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو اس آیت میں وحی کا 2 دفعہ تذکرہ آیا ہے۔ اس آیت سے ایک تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ وحی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی وحی یہ کوئی عجیب بات یا نئی بات نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد امام بخاری پہلی حدیث کی سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن زبیر الحمیدی نے، القرشی نے، المکی نے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی سفیان بن عیینہ نے۔ یہ سفیان بن عیینہ بھی مکی ہیں، عبداللہ بن زبیر الحمیدی بھی مکی تھے۔ یہ صحابی نہیں عبداللہ بن زبیر، یہ
صحابی تو اوپر چل کر آتے ہیں. یہ تو امام بخاری کے استاد عبداللہ بن زبیر، تو یہ صحابی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر الحمیدی. تو یہ بھی مکی، اور ان کے استاد سفیان بن عیینہ وہ بھی مکی. اور سفیان بن عیینہ وہ عظیم محدث اور امام ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے. یحییٰ بن سعید الانصاری یہ تابعی ہیں اور مشہور و معروف ہیں. قال، وہ کہتے ہیں اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن ابراہیم التیمی نے. یہ بھی تابعی ہیں، اگرچہ کچھ لوگوں نے ان کو صحابی کہا ہے. انہ سمع، محمد بن ابراہیم تیمی کو صحابی نہیں کہا گیا، یہ تابعی ہیں. جو ان کے بعد ہیں ان کو کچھ لوگوں نے صحابی کہا ہے. انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی. محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے. تو اب اس سند میں 3 تابعی آ چکے. یحییٰ بن سعید بھی تابعی ہیں، محمد بن ابراہیم تیمی بھی تابعی ہیں، اور علقمہ بن وقاص اللیثی بھی تابعی ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو دیکھا ہو. تو یہ علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب، کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا علی المنبری، کہ وہ ممبر پہ تھے اور قال کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ ہے. ہر عمل اپنی اپنی نیت کے مطابق ہے. اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو وہ نیت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر نیت لوگوں سے داد وصول کرنا ہے، ان سے شاباش دینا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس بارے میں ہم سب وہ حدیث جانتے ہیں جس میں آتا ہے کہ روز قیامت فیصلہ سب سے پہلے جو کیا جائے گا وہ 3 لوگوں کے بارے میں کیا جائے گا. کون سے ہوں گے؟ نمبر 1 عالم، نمبر 2 شہید مجاہد، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا سخی. تو ان تینوں کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ باری باری ان میں سے ہر ایک سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں نعمت دی تھی. تاجر سے کہا جائے گا، سخی سے کہا جائے گا تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس میں میرا کیا شکر ادا کیا. عالم دین اور قاری قرآن سے کہا جائے گا تمہیں علم کی قرآن کی دولت دی تھی، تم نے میرا شکر کیسے ادا کیا. اور یہی کچھ کہا جائے گا شہید سے کہ تمہیں جوانی دی تھی، قوت دی تھی، طاقت دی تھی، یہ کہاں صرف کی. تینوں کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ نعمت جو تو نے ہمیں دی تھی اسے تیری راہ میں صرف کیا، تیری راہ میں استعمال کیا، تیرے دین کے لیے تگ و دو کرتے رہے، محنت کرتے رہے. اللہ رب العزت تینوں کو باری باری کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگوں نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگ انہیں تمہاری شجاعت کا، بہادری کا علم ہو جائے، لوگوں میں تمہارے بارے میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا قاری، بہت بڑا عالم دین ہے. اور یہ تینوں تمہارے جو مقاصد تھے، نیتیں تھیں، ارادے تھے، وہ تمہیں دنیا میں مل گئے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ عبادت کے طور پہ کوئی کام کریں گے تو عبادت بن جائے گا، عبادت کے طور پہ نہیں کریں گے تو عبادت نہیں بنے گا. ایک آدمی اپنے والد صاحب کو حج کرانا چاہتا ہے. والد صاحب جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو وہ ان کو اب مکہ لے کر جا رہا ہے حج کروانے کے لیے. اب چونکہ اس کا مکہ میں داخل ہونا مشکل ہے اپنا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ احرام پہن لیتا ہے. حج کرنے کا ارادہ نہیں ہے، احرام پہن لیتا ہے. اب والد صاحب کی وجہ سے وہ مسلسل حالت احرام میں ہے اور وہ سارے کام کر رہا ہے جو والد صاحب نے کی ہے، بلکہ ان کو کروا بھی رہا ہے. طواف میں بھی ساتھ ہے، سارے چکر اس نے لگائے ہیں، دعائیں والد صاحب کو پڑھائی ہیں تو خود بھی پڑھی ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کی ہے، یعنی کہ سارے وہ کام کرتا رہا ہے. لیکن اس کا حج نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت حج کرنے کی نہیں ہے.
اس کی نیت صرف والد صاحب کو حج کروانے کی ہے تو والد صاحب کی خدمت جو کر رہا ہے اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس کا حج بھی ہو گیا کیونکہ سارے کام اس نے کیے ہیں, عرفات بھی گیا ہے, مینا بھی گیا ہے, مزدلفہ بھی گیا ہے, نہیں, کیونکہ اس کی نیت حج کرنے کی نہیں تھی, اس نے یہ کام حج کی نیت کے طور پہ نہیں کیے. ایک قاری صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, مسجد کے بچوں کو نماز سکھا رہے ہیں. اب وہ باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے رکوع کیسے کرنا ہے, سجدے کیسے کرنے ہیں, لیکن ان کی یہ نماز نہیں ہے. انہیں نماز کی تعلیم دینے کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا, لیکن یہ ان کی نماز نہیں ہے. یہ نہیں کہیں گے 2 رکعتیں پڑھ لی انہوں نے, کیوں؟ ان کی نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے, ان کی نیت صرف تعلیم دینے کی ہے. تو اس لیے نیت کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے اعمال میں. کل بھی گزارش کی تھی, کل بھی یہی حدیث آئی تھی, تو بتایا تھا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ نیت پہ اتنی توجہ رکھتے ہیں کہ نیت کے ذریعے اپنی عادات اور معاملات کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں. حالانکہ سونا کوئی عبادت نہیں ہے, کھانا کھانا کوئی عبادت نہیں ہے, گھر کے کام کاج کرنا کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن وہ اچھی نیت کر کے ان چیزوں کو بھی کیا بنا لیتے ہیں؟ عبادت. سمجھدار عورت رمضان کے مہینے میں عصر سے لے کے مغرب تک وہ بورچی خانے میں کھڑی ہے, روزے کی آدمی کو آسان کام نہیں ہے, لیکن کیا اسے ثواب ملے گا؟ نیت کے اوپر ہے. اگر وہ اچھی نیت کر لے کہ میں نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرانا ہے, خیر کا کام کر رہی ہوں, رب راضی ہوگا تو وہ بہت بڑا اجر لے لے گی. اور اگر اس کی ایسی نیت نہیں ہے, وہ سمجھتی ہے کہ خاوند کا دھکا ہے اس لیے میں کھڑی ہوں, یہ مجھے مارے گا اگر میں کام نہیں کروں گی, تو یہ صورتحال ہے, تو اسے کچھ نہیں ملے گا. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ, تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی, یصیبها تاکہ دنیا کو حاصل کر لے, یا کسی عورت کی طرف ہوگی, عورت کی جانب ہوگی, ينكحها تاکہ اس سے نکاح کر لے, تو فهجرته الى ما هاجر الیہ, تو ثواب کے لحاظ سے, اجر کے لحاظ سے اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. اگر مکہ سے مدینہ آیا ہے نبی اسلام کے زمانے میں, لیکن مدینہ آنے کا مقصد دین نہیں تھا, دنیا تھی, تو پھر اس کے نامہ اعمال میں یہی لکھا جائے گا کہ دنیا کے لیے ہجرت کی تھی, ان کے اسے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اپنی اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے. اچھا, اب نیت والی اس حدیث کا ہمارے اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے اعمال کا تعلق وحی سے ہے, وحی کے مطابق ہوں گے تو قابل قبول ہیں, ایسے ہی ہمارے اعمال کا تعلق نیت سے بھی ہے. نیت درست ہوگی تو قابل قبول ہیں, غلط نیت ہوگی تو قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے میری کتاب کا مطالعہ کرنے والے طالب علم امام بخاری گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری کتاب کا مطالعہ کرنے والے طالب علم آئندہ احادیث پڑھنے سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لے. اگر تیری نیت درست ہوگی تو یہ احادیث پڑھنے کا تجھے فائدہ ہوگا, نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا.